آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، سو اپنے کھیت میں اناشئتم جس طرف سے ہو کر آؤ چاہو آؤ. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم. تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ. وقدموا لانفسکم، اور آئندہ کے واسطے بھی اپنے لیے کچھ کرتے رہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یقین رکھو بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمانداروں کو خوشخبری سنا دیجئے. کھیتی زمین کے اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جس میں تخم ریزی کی جاتی ہے، جس میں بیج ڈالا جاتا ہے، اسے کھیتی کہتے ہیں. کاشتکار کے ہاں جس میں بیج ڈالا جاتا ہے، جس سے غلہ آتا ہے، سبزیاں آتی ہیں، پھل آتا ہے، نباتات آتے ہیں، تو کاشتکار کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ اس کی بڑی قیمتی دولت ہوتی ہے. پھر وہ اس کی ہر لحاظ سے نگہداشت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، پھر ان کی نگہداشت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، اور اس کی نظر میں وہ اس کا قیمتی سرمایہ ہے. تو اسی طرح مسلمانوں کے ہاں اس کی بیوی، اس کی اہلیہ وہ کھیتی ہیں، یعنی ایک مرد اور ایک شوہر اس کی نگہداشت، اس کا خیال اور اس کی نظر میں اس کی بڑی عزت اور بڑا مقام ہوتا ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں بمنزلہ کھیت کے ہیں. اور پھر کھیت میں تم جیسے چاہو آؤ. بیج ڈالنے کی محل تو ایک ہی ہے جو اللہ رب العزت نے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ازواجی تعلق، مرد کا اپنی بیوی سے صحبت. قرآن مجید ایسی چیزوں کو اشارے کنایے سے پیش کرتا ہے، اشارے سے، کنایے سے. اور اس میں مسلمانوں کو تعلیم بھی ہے کہ اس قسم کے مواقع پہ اشارہ اور کنایہ ہی اچھا ہوتا ہے. اس قسم کے مواقع پہ اشارے اور کنایہ ہی سے کام لینا چاہیے. تو بیج کی ایک خاص زمین ہے جہاں بیج ڈالا جاتا ہے. ایسی اللہ تعالیٰ نے اس ازواجی تعلق کے اندر بھی ایک رشتہ رکھا ہے جہاں جسے کہیں کہ یہ حق زوجیت ادا کرتا ہے. البتہ اس بات میں آزادی رکھی کہ جس جہت سے آئے، جس کیفیت سے آئے، وہ اس میں آزادی رکھی ہے. ہاں غیر فطرتی طریقے سے اگر محل تبدیل کر دے گا، جو بیج کی جگہ نہیں ہے اور کہیں خارج کھیت کے بیج ڈال دیا، کہیں خارج جگہ پہ ڈال دیا، یا جو کھیت بیج کے قابل نہیں وہاں ڈال دیا، تو ضائع ہو جائے گا. تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی کہ جو غیر فطرتی طریقے سے حق زوجیت ادا کرتا ہے، اس کی مذمت فرمائی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. اور ساتھ اس بات کی تعلیم فرمائی
کہ جہاں اس تعلق سے طلب لذت ہے وہاں اس کا اصل مقصود طلب اولاد ہے، اولاد کی طلب ہے، اور طلب لذت کا بھی انکار نہیں، طلب لذت سے بھی انکار نہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس لذت کے مشغلوں میں، ان لذت کے مشغلوں میں اپنی ذمہ داری کو نہ بھولنا اور اپنی عبدیت کو نہ بھولنا، اس لیے نیکی کی اعمال کرتے رہنا جو کل تمہیں کام آئیں گے۔ لذت کے ان مشغلوں میں اپنی جو شان عبدیت ہے اور تمہاری اوپر جو اللہ کی طرف سے بندگی کی ذمہ داری ہے اسے فراموش نہ کرنا، بلکہ چاہو تو اسی لذت کو عین بندگی بنا سکتے ہو، اسی لذت کو عبادت بنا سکتے ہو، اور اسی تعلق کو بہت تم عبدیت کی اس میں شان پیدا کر سکتے ہو۔ اس کا تذکرہ فرمایا، وہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کا حکم دیا، یہ قرآن کی خاص شان ہے کہ حکم بھی دیتا ہے اور اس حکم پہ آنے کے لیے تدبیر بھی بتاتا ہے۔ تدبیر یہ بتائی کہ اگر تمہیں اپنے سزا اور جزا کا خیال رہے گا تو تمہارے لیے تقوی آسان ہو جائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا استحضار رہے گا، دھیان رہے گا، تو تمہارے لیے تقوی کی زندگی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا، قانون بن جائے۔ لیکن قانون پر سزا اور جزا نہ ہو تو اس قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی اس قانون کو اختیار نہیں کرتا، کوئی اسے اختیار نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید ترغیب دے رہا کہ تقوی اللہ کا یہ حکم ہے کہ زندگی کے ہر حصے میں تمہاری زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری ہو، لیکن یہ آسان نہیں، یہ اس شخص کے لیے آسان ہو جائے گا جسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہر وقت خیال رہتا ہے، دھیان رہتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، صرف علم کافی نہیں ہے، صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ اس کا دھیان ضروری ہے، اس کا استحضار اور خیال ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، اور یہ ملاقات کی گھڑی کسی وقت بھی شروع ہو سکتی، کسی لمحے بھی یہ ملاقات کی گھڑی شروع ہو سکتی ہے، اور جزا اور سزا کا ایک سلسلہ ہے۔ اگر استحضار رہے گا تو پھر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی آسان رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔